نمبر 5، کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کی خوشی میں میلاد کا جشن منایا جا سکتا ہے؟ کیوں جی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے، ہر مسلمان اس بات پہ خوش ہے کہ آپ آئے اور الحمدللہ اللہ نے ہمیں آپ کا امتی بنایا. کیوں جی؟ سارے خوش ہیں، الحمدللہ بہت زیادہ خوش ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں ہمیں پیدا کیا، آپ کا امتی بنایا اور آپ کے اوپر ایمان لانے کی توفیق بھی دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے تو آپ کے رشتہ داروں نے، آپ کے دادا نے، آپ کے چچا وغیرہ نے خوشیاں منائی، بڑے خوش ہوئے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش پہ آپ کے رشتہ دار خوش ہوئے ہیں. بلکہ اس سے بڑی بات آپ کو یہ بتاؤں جو آپ کو معلوم ہے لیکن اعتراف مجھ سے بھی سن لیں کہ میرا بچہ پیدا ہو، میرے کسی عزیز کا بچہ پیدا ہو تو ہم بھی خوش ہوتے ہیں. بچے کے پیدا ہونے پہ خوشی ایک فطرتی چیز ہے، اس کے اوپر کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ کیوں جی کوئی اعتراض ہے؟ اعتراض پھر کس بات پہ ہے؟ اعتراض اس بات پہ ہے کہ جس دن وہ بچہ پیدا ہوا ہے اگلے سال اسی دن دوبارہ خوشی منانا، سالانہ طور پہ اس دن کو خوشی کا دن مقرر کر لینا، سالگرہ منانا، برتھ ڈے منانا، اس کے اوپر اعتراض ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ سے مدینہ آئے، مدینہ والے بڑے خوش ہوئے، بلکہ آوازیں گونجیں، جاء نبی اللہ، جاء نبی اللہ. مسلم احمد کی روایت ہے، کہنے لگے اللہ کے نبی آ گئے، اللہ کے نبی آ گئے. مدینہ کی عورتیں خوش ہو رہی ہیں، مدینہ کے بچے خوش ہو رہے ہیں، مدینہ کے بڑے خوش ہو رہے ہیں. تو خوشی تو منائی گئی آپ کے آنے پہ، لیکن سوال یہ نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ جس دن آپ مدینہ داخل ہوئے تھے وہ دن جب آئندہ سال آیا تو کیا اہل مدینہ نے اس کو بطور تہوار کے منایا؟ جی نہیں، یہ مسئلہ ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بدر کی جنگ جیتی، صحابہ کرام بڑے خوش ہوئے، آپ بھی خوش ہوئے، اس کے اوپر کوئی مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جب بدر کا وہ دن جس دن وہ لڑائی جیتے تھے آئندہ سال آیا تو کیا اس کو بطور تہوار جشن کے منایا گیا؟ ایسا نہیں ملے گا آپ کو. مکہ فتح ہوا، مسلمان بہت خوش ہوئے، کیا آئندہ سال جب وہ دن آیا جس دن مکہ فتح ہوا تھا کیا صحابہ کرام نے، نبی علیہ السلام نے اس کو بطور جشن منایا؟ نہیں، ایسی کوئی چیز آپ کو نہیں ملے گی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا میں آنے پہ ہر مسلمان خوش ہے، 24 گھنٹے خوش ہے، پورا سال خوش ہے، پورا مہینہ خوش ہے، پورا ہفتہ خوش ہے. لیکن اس خوشی کے لیے ایک دن مقرر کر لینا، اس خوشی کے لیے ایک دن مقرر کر لینا اور اس دن کو عید قرار دینا، یہ سوال ہے. اور یہ امر جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے. دیکھیے نبی علیہ السلام کے ہمارے اوپر کیا حقوق ہیں، یہ ہمیں کس نے سکھائے؟ جی بتائیے، آواز نہیں آ رہی. یہ آپ ہی نے سکھانے تھے، آپ ہی نے سکھائے ہیں، کیونکہ آپ مکمل دین دے کر گئے ہیں، مکمل دین کا آپ بھی حصہ ہیں. آپ نے آداب آپ نے خود بتائے ہیں. یہ کس نے کہا ہے کہ جمعے کے دن خصوصی طور پہ میرے اوپر درود پڑا کرو؟ جی ہاں. یہ کس نے کہا کہ اذان کے بعد میرے اوپر درود پڑا کرو؟ یہ کس نے کہا کہ میرے اوپر سلام پڑھو گے تو فرشتے مجھ تک پہنچائیں گے؟ یہ کس نے کہا کہ میرے اوپر ایک بار درود پڑھو گے اللہ تمہارے اوپر 10 بار رحمتیں نازل فرمائے گا؟ یہ کس نے کہا ہے کہ جس کو مجھ سے ہر ایک سے بڑھ کر محبت نہیں ہے وہ مکمل طور پہ مومن نہیں ہے؟ کس نے بتایا؟ نبی اسلام نے. اپنے آداب بھی آپ نے خود بتائے ہیں. تو اگر آپ کے یوم پیدائش کو بطور عید منانا دین ہوتا، دین کا حصہ ہوتا، درست ہوتا تو آپ بتا کر جاتے. تو میرے بھائیو، آپ کے دین میں اضافہ کرنا جائز نہیں ہے. یہ کام جناب صدیق نے اپنے دور حکومت میں، جناب عمر نے، جناب عثمان نے، جناب علی نے، صحابہ کرام کے دور حکومت میں یہ کام نہیں ہوا. اس کی ابتدا سب سے پہلے کس نے کی؟ اگر نیکی کا کام ہوتا ہے اس کی ابتدا نبی علیہ السلام کرتے.
چلے 2 منٹ کے لیے ہم فرض کر لیتے ہیں کہ آپ بھول گئے تھے تو جناب صدیق کر لیتے، جناب عمر کر لیتے، جناب عثمان، جناب علی اتنے بڑے محب رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ان میں سے کسی نے نہیں کیا۔ اس کا آغاز کیا ہے تو مصر کے ان فاطمی حکمرانوں نے کیا ہے جو ممبر و محراب پہ صحابہ کرام کو گالیاں دینا عبادت سمجھا کرتے تھے۔ اس کا آغاز کرنے والے وہ ہیں، اس کا آغاز کرنے والے وہ ہیں جو قرآن پاک میں تحریف کا عقیدہ رکھتے ہیں، اس کا آغاز کرنے والے وہ ہیں جو جناب علی کو، جناب حسین کو، جناب فاطمہ کو مشکل کشا سمجھنے کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ اگر نیکی کا کام ہوتا تو اس کا آغاز کوئی صحیح العقیدہ مسلمان کرتا۔ اس کا آغاز کرنے والے وہ لوگ کیوں ہیں جن کا خود اسلام جو ہے وہ مشکوک ہے؟ تو میرے بھائیو، اس لحاظ سے بھی یہ کام غلط ہے، اور اس لحاظ سے بھی غلط ہے کہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ آئے، مدینہ والے کئی دنوں کو بطور جشن منایا کرتے تھے، 2 دن منایا کرتے تھے۔ آپ نے پوچھا بھئی مدینہ والوں یہ کیا دن ہیں؟ کہنے لگے یہ ہماری کھیلنے کودنے اور خوشیوں کے دن ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اللہ نے ان کے بدلے میں تمہیں 2 دن اور دے دیے ہیں۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ وہ 2 دن بھی رہیں گے اور 2 دن تمہیں میں بھی دے رہا ہوں، وہ 2 دن ختم کیے۔ فرمایا ان 2 دنوں کے بدلے میں اللہ نے تمہیں 2 دن اور دے دیے ہیں، ایک عید الفطر اور ایک تو اسلام میں سالانہ عیدیں کتنی ہیں؟ تیسری کوئی عید نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اور میرے بھائیوں عجیب بات یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ سے مدینہ آئے ہیں، آپ یہاں پہ رہے ہیں، فوت ہو گئے ہیں، جناب صدیق حکمران بنے ہیں، جناب عمر حکمران بنے ہیں، تو مسلمانوں کی میٹنگ ہوئی۔ میٹنگ کا مقصد کیا تھا کہ ہم کوئی نہ کوئی اپنا سال مقرر کریں، تاریخ مقرر کریں، یعنی کہ عیسائیوں کی تاریخ سے ہم الگ ہو جائیں، ہماری اپنی تاریخ ہونی چاہیے۔ جیسے عیسائی کہتے ہیں عیسوی کون سا سال چل رہا ہے ابھی آج کل؟ 2016، یعنی کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کو فوت ہوئے کتنے سال ہو گئے؟ 2016۔ تو مسلمانوں نے کہا کہ اپنا سال ہونا چاہیے۔ اب عیسائیوں کا سال کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی بولیے پیدائش سے۔ اگر مسلمان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یوم پیدائش کو اہمیت دینے والے ہوتے تو اپنی تاریخ کا آغاز آپ کی پیدائش والے سال سے کرتے، لیکن مسلمانوں نے، صحابہ کرام نے مسلمانوں کی تاریخ کا آغاز آپ کی ہجرت کے سال سے کیا ہے، پیدائش والے سال سے نہیں کیا۔ کم از کم ہمیں یہاں سے سمجھانا چاہیے تھا، ہم یہیں سے اندازہ کر لیتے کہ صحابہ کرام نے آپ کے یوم پیدائش کا اہتمام نہیں کیا، اور آپ کے یوم پیدائش کے عدم اہتمام کا علم ہمیں یہاں سے بھی ہوتا ہے کہ پرانے علماء میں، جتنے بھی پرانے علماء کرام ہیں، ان میں اختلاف ہے کہ نبی اسلام کب پیدا ہوئے ہیں۔ اگر انہوں نے آپ کے یوم پیدائش کا اہتمام کیا ہوتا تو یہ اختلاف سب کو پتا ہوتا، فلاں دن کو وہ جشن منایا کرتے تھے، خوشی کے طور پہ منایا کرتے تھے، لیکن نہیں۔ یہاں پہ تو صورتحال یہ ہے، کچھ علماء کرام کہتے ہیں کہ آپ 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، کچھ کہتے ہیں آپ 10 کو پیدا ہوئے، کچھ کہتے ہیں آپ 11 کو پیدا ہوئے، اور کچھ کہتے ہیں آپ 8 کو پیدا ہوئے، کچھ کہتے ہیں کہ آپ 10 محرم کو پیدا ہوئے، ربیع الاول کے مہینے میں پیدا ہی نہیں ہوئے۔ آپ حیران ہوں گے، یہ کہنے والے کون ہیں جانتے ہیں؟ شیخ عبدالقادر جیلانی۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کا موقف ہے کہ آپ علیہ السلام 10 محرم کو پیدا ہوئے ہیں، اور پاک و ہند میں جو گروہ سب سے زیادہ آپ کے یوم پیدائش کا اہتمام کرتا ہے، ان کے بانی کا موقف ہے، ان کے بانی کا موقف ہے، ان کے مؤسس کا موقف ہے کہ نبی علیہ السلام 8 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ تو یہ جشن کب منایا جا رہا ہے؟ جس کے بارے میں سب مانتے ہیں کہ اس تاریخ کو آپ فوت ہوئے ہیں، اور جن کے دادا وغیرہ زندہ ہیں ان سے پوچھ لیں کہ آپ کے دادا کی جوانی کے سالوں میں 12 ربیع الاول کو کیا کہتے تھے؟
12 وفات کہتے تھے. یہ 12 وفات تھا. یہ وہ دن تھا جس دن صحابہ کرام رونے لگے, جس دن صحابہ کرام کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا, جس دن جناب فاطمہ رو رہی تھیں, جناب انس رو رہے تھے, جس دن کے غم کی وجہ سے جناب بلال نے مدینہ چھوڑ دیا تھا, جس دن جناب عمر فاروق اتنے غمگین تھے کہ انہوں نے یہ ماننے سے انکار کر دیا کہ آپ فوت ہو گئے ہیں, جناب صدیق نے ایتے سنا کر منوایا کہ آپ واقعی فوت ہو گئے ہیں. یہ تو وہ دن ہے جس دن صحابہ کرام رو رہے تھے. آپ اس دن جشن کیوں منا رہے ہیں؟ یہ کس بات کا جشن ہے؟ جس دن نبی اسلام فوت ہوئے اسی دن جشن منانا آپ کو یاد آیا؟ تو میرے بھائیوں, یہ ہر لحاظ سے غلط ہے. اس میں عیسائیوں کی مشابہت ہے, اس لحاظ سے بھی غلط ہے. تو میرے بھائیوں, یہ بدعت ہے, غلط ہے, اور یہ عمل نہیں کرنا چاہیے. اور اس کے بعد بھائی کہتے ہیں میلاد کا ایک مطلب یہ ہے کہ نعتیں پڑھنا کسی گھر میں جمع ہو کر. میرے بھائی, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں صحابہ کرام نے شعر پڑھے ہیں, قصیدے پڑھے ہیں, اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. لیکن آپ احادیث اٹھا کر دیکھ لیں, قصیدے انہوں نے کم پڑھے ہیں. عام گفتگو میں نبی علیہ السلام کا ذکر زیادہ کیا ہے, آپ کی حدیثیں سنائی ہیں, آپ کے نماز کا طریقہ سنایا ہے, آپ کے روزوں کا طریقہ بتایا ہے, آپ کے حج کے احوال بتائے ہیں. اس انداز میں انہوں نے نبی علیہ السلام کی سیرت زیادہ بیان کی ہے, شعروں میں کم بیان کی ہے. لیکن ہم نے کیا کر لیا جی, نعتیں شعر پڑھنے ہیں, اور ان میں بھی شرکی الفاظ ہوتے ہیں, اور خوبصورت آواز کو دیکھا جاتا ہے, اور ہو سکتا ہے سننے والوں کو کسی لفظ کی سمجھ نہ آ رہی ہو, بس یہ پتا ہو کہ آواز بڑی خوبصورت ہے. اور عام طور پہ نعتیں لکھنے والے بھی اردو ادب کے تو ماستر ہو سکتے ہیں, دینی لحاظ سے کورے ہوتے ہیں. اس لیے نعتوں میں غلط باتیں ہوتی ہیں, شرک ہوتا ہے, بدعت والے الفاظ ہوتے ہیں, مبالغہ ہوتا ہے. اور ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم, کہ لوگوں میرے معاملے میں حد سے آگے نہ بڑھنا, میری تعریف کرتے ہوئے مبالغہ نہ کرنا, حد سے آگے نہ بڑھنا, وہ کام نہ کرنا جو عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا. انما انا عبد, میں ایک بندہ ہوں, فقولوا عبد اللہ ورسولہ, میرے بارے میں کہا کرو کہ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں. اور آج بندے کہنے والے کم ہیں. اللہ کے رسول کو اللہ کا بندہ کہا جائے تو لوگ گھورنے لگیں گے, جبکہ نبی اسلام بخاری شریف کی حدیث میں کہہ رہے ہیں میرے بارے میں کہو کہ یہ اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں. آج تو مقابلہ لگا ہوا ہے کہ کون نبی اسلام کی شان میں حد سے زیادہ آگے بڑھے گا, جبکہ آپ نے کہا تھا میری تعریف کرتے ہوئے حد سے آگے نہ بڑھنا. یہاں تو یہ صورتحال ہے کہ نسائی شریف کی حدیث ہے, ایک صحابی نے کسی بات پہ نبی اسلام کو کہہ دیا ما شاء اللہ وشئت, اے اللہ کے رسول وہ ہوگا جو اللہ چاہے گا اور آپ چاہیں گے, جو اللہ چاہے گا اور آپ چاہیں گے. آپ ناراض ہو گئے, فرمایا اجعلتنی للہ ندا, تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا ہے. کہو ما شاء اللہ وحدہ, کہ جو تنہا اللہ چاہے گا وہی ہوگا. اسی لیے علماء کرام کہتے ہیں کہ اگر کسی اور کی مشیت کا ذکر کرنا ہے, مثلا آپ کہنا چاہتے ہیں اپنے کسی رشتہ دار سے, اپنی فیکٹری کے مالک سے, ٹھیک ہے جی جیسے آپ چاہیں گے ویسے ہوگا, یہ جملہ صحیح ہے کیونکہ یہاں آپ نے اللہ کا ذکر نہیں کیا, آپ کو پتا ہے اصل اللہ ہی ہے, لیکن مقابلہ نہیں کیا آپ نے. لیکن جب آپ کہیں گے اللہ جیسے چاہے گا اور آپ چاہیں گے, پھر اور نہیں بولنا کیونکہ اور میں برابری ہے, اور کے لفظ میں کیا ہے, پھر آپ یہ کہیں کہ جیسے اللہ چاہے گا اور اللہ کے بعد جیسے آپ چاہیں گے, جیسے اللہ چاہے گا اور پھر جیسے آپ چاہیں گے, اور کے لفظ میں برابری ہے, برابر نہیں کرنا. تو اس لیے میرے بھائیوں اچھی نعت پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن عام طور پر جو نعتیں پڑھی جا رہی ہیں اب تو ان میں ساز بھی شامل ہو چکا ہے, اب تو گانوں کی نقل ہو رہی ہے. نبی علیہ السلام سے محبت کا اظہار ہے یا آپ کی بے ادبی ہو رہی ہے, آپ کی توہین ہو رہی ہے, آپ کی گستاخی ہو رہی ہے. اور آپ دین ہمیں کتنا فیصد دے کر گئے ہیں؟ 100%. یعنی کہ ہمارے لیے کوئی گنجائش نہیں چھوڑی.
یہ نہیں کہا کہ 95% مجھ سے لے لو، 5% تم آپس میں میٹنگ کر کے مکمل کر لینا. جی کوئی گنجائش نہیں ہمارے لیے. اگر کوئی گنجائش نہیں ہے تو پھر نئے نئے کام کیوں کرتے ہیں؟ اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ اللہ نے دین مکمل نازل کر دیا، نبی علیہ السلام نے مکمل دین دے دیا، تو پھر نئے نئے کام کیوں کرتے ہیں؟ میرے بھائی، جو عبادات نبی علیہ السلام سے ثابت ہیں وہی بار بار کرتے رہیں، نہیں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس لیے میرے بھائی، آپ علیہ السلام کے یوم پیدائش کو بطور تہوار منانا درست نہیں ہے، کیونکہ یہ کام آپ نے نہیں کیا. 1,00,000 سے زائد صحابہ کرام میں سے کسی صحابی نے نہیں کیا، 4 اماموں نے نہیں کیا، شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے یہ کام نہیں کیا. اس کام کی ابتدا سب سے پہلے مصر کے ان حکمرانوں نے کی تھی جو اپنے آپ کو فاطمی کہتے تھے، جناب فاطمہ کی طرف منسوب کرتے تھے، اور ممبر و محراب پہ صحابہ کرام کو برا بھلا کہتے تھے، انہیں گالیاں دیتے تھے، ان کے اوپر لعنتیں بھیجتے تھے. انہوں نے سب سے پہلے یہ تہوار منانے شروع کیے، اور وہ 5-6 طرح کے تہوار مناتے تھے. نبی علیہ السلام کا، جناب علی کا، جناب فاطمہ کا، جناب حسن کا، جناب حسین کا، اور وقت کے بادشاہ کا. تو جس کام کا سنگ بنیاد رکھنے والے نبی علیہ السلام نہیں ہیں، صحابہ کرام نہیں ہیں، پہلی 3 صدیوں میں وہ کام نہیں ہوا، اس کی بنیاد رکھنے والے اور طرح کے لوگ ہیں، تو آپ ان کی پیروی میں یہ غلط کام کیوں کر رہے ہیں؟